السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی رضوان خان پوڈ کاسٹ سین اسٹوڈیو 2.0 کے چینل پہ۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد مدثر صاحب۔ تو چلیے اپنی شو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب تو اپنے سوال جواب کے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں ڈائریکٹ نا۔ تو سوال ہے کہ حیض کے دوران جن عورتوں کو روزے چھوٹ جاتے ہیں کیا ان کی بھی قضا ان کو دینی پڑتی ہے؟ چونکہ نماز تو معاف ہے نا ان کے لیے، تو اب کیا روزے بھی اسی طرح معاف ہیں یا ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے دوران جو روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا کرنا پاکی کے ایام میں ضروری ہے، نماز کی طرف معاف نہیں ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب یہ جو ہے نفاس کی حالت میں جو خون ہوتا ہے 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، تو اس حالت میں روزوں کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کے رحم سے خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ نفاس کے دوران نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ نفاس کے ایام میں جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا تو نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو پھر اسے پاکی کا غسل کرنا ضروری ہے، اور جو روزے ان ایام کے اندر آ جاتے ہیں اور روزے باقی ہیں تو اس پر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو عورت کو اگر نفاس کا خون بند بھی ہو جائے اور پھر بھی وہ 40 دن تک انتظار کرتی رہے کہ 40 دن پورے ہوں گے، میں اپنا چلہ پورا کروں گی تب جا کر میں غسل کروں گی، تو 40 دن تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر وہ خون آنا بند ہو جائے تو پھر اس پر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، پاکی حاصل کر کے، اور روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس ٹائم نہیں بچا اس کے پاس نہانے کا، غسل کرنے کا، تو کیا وہ سحری کرنے کے بعد جا کر نہا سکتے ہیں یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر وقت تو کافی ہے اس کے پاس، اسے چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ کھائے، غسل کر لے۔ لیکن اگر یہ کیفیت ہے کہ وقت بہت ہی کم باقی ہے کہ اگر وہ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سحری کھا لے اور پھر اس کے بعد جلدی سے غسل کر لے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ یہ نہ ہو کہ سحری کھانے کے بعد پھر آرام سے پڑا رہے اور نماز ہی اس کی رہ جائے اور ناپاکی کی حالت میں پڑا رہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اب اس طرح ایک اور سوال بھی ہے، بہت زیادہ عام ہے، کہ روزی کی حالت میں اگر کسی شخص نے مشت زنی کر لی یا ہاتھ سے اپنا غسل فرض کر لیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ دیکھیں مشت زنی جس کو استمناء بلیت کہتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایسا شخص جو مشت زنی کرنے والا ہے تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ حاملہ ہوں گے، تو بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کے ذمے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب آخری سوال اپنا کرتے ہیں کہ سحری کے ٹائم اگر کوئی شخص منہ میں نسوار رکھ کر سو گیا اور اسے نہیں پتہ چلا کہ اب وہ جو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ آدھے گھنٹے بعد اٹھتا ہے یا 1 گھنٹے بعد اٹھتا ہے اور اس کے منہ میں نسوار ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی نہیں، اس حالت میں اگر کوئی شخص نسوار منہ میں لگا کر سو گیا اور سحری کا وقت گزر جانے کے بعد وہ بیدار ہوا جی تو اس حالت میں اس کا روزہ نہیں ہوتا۔
جزاک اللہ مولانا صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.